آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ زوبیہ کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اب زوبیہ جو ہوتی ہے گھر آنے والی ہوتی ہے، شاید وہ اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے یا اور کوئی بیماری اس کو لاحق ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ بیچاری ہر وقت اسی فکر اور لمحے میں رہتی ہے۔ زوبیہ بیچاری گلیوں میں ہوتی ہوئی کبھی کسی طرف جا رہی ہوتی ہے اور کبھی کسی طرف کے کسی نہ کسی طریقے سے میری یہ نا جان چھوٹ جائے یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ تو اپنا لڑکے بھی آ چکی ہوتی ہے سائم کے ساتھ، لیکن سائم کو پتہ ہوتا ہے سب باتوں کا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے جب کار سے ٹکراتی ہے تو اس کی خالہ جو ہوتی ہے اس کار میں آ رہی ہوتی ہے تو اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ میری بھتیجی زوبیہ ہی ہے۔ زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے زوبیہ کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے اور گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میں اسے گھر لے کے جاؤں اور جو بھی معاملات ہیں نا وہ سنبھل جائیں۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ گلیوں میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں کیونکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ سارے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے وہ بیچارہ کبھی کہیں پھر رہا ہوتا ہے کبھی کہیں پھر رہا ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں نا ان سب کو سلجھایا جا سکے، کسی نہ کسی طریقے سے ان سب معاملات سے جان چھوٹ جائے تاکہ وہ بھی پریشان نہ ہو اور میں بھی۔ سیم جو ہوتا ہے نا آخرکار جو ہوتا ہے دانیال بھائی کے ہتھے لگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ دانیال کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، بس اب دانیال اس کا جو حشر کرے گا نا وہ سیم جانتا ہے اور دانیال ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ نہ تو کسی کو پتہ ہوتا ہے نہ ہی وہ ان کا حشر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہوتا ہے۔ سیم اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے کہ دانیال بھائی کسی نہ کسی طریقے سے میری جان چھوڑ دے تاکہ ان کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے وہ گھر میں پڑی ہوتی ہے، اس طرح بیچاروں کی طرح وہ لیٹی ہوتی ہے تاکہ جیسے اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ پریشان بھی ہوتی ہے کہ سیم کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ کس حالت میں اور کہاں پھر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زوبیہ تو اپنے ہی خواب و خیالوں میں کھوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بس سیم کے بھی حشر ہونے والا ہوتا ہے۔ دانیال جو ہوتا ہے وہ سیم کو پکڑ لیتا ہے اور وہاں پہ اس کی وہ خوب دھلائی کرتا ہے کہ اس کی یعنی کہ اس کو نانی یاد آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری مار جو ہوتی ہے نا وہ عشق کے چکروں میں کھا رہا ہوتا ہے، ورنہ سیم کو کون میں اپنا پڑی تھی اتنی ساری مار کھانے کی۔ زوبیہ تو اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھی ہوتی ہے، سڑکوں پہ سیم کو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے اور دانیال جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو مارتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہاں تک کہ وہ مار کر پھینک آتا ہے اپنی طرف سے کہ سیم جو ہوتا ہے نا وہ مر چکا ہے، صحیح ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہونے والا نہ کچھ ہوگا۔ وہ اس کو گھسیٹتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے تاکہ وہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا وہی اس کے گھر والوں کو ملے اور اس کے علاوہ نہیں، تاکہ ہماری بھی جان چھوٹ جائے اور زوبیہ کی بھی یہ جان چھوڑ دے، یعنی وہ سیم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ رو رو کر پاگل ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ سیم کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور سیم سے بات کرنا چاہتی ہے تاکہ سیم کے ساتھ ملاقات کر سکے اور سیم کا حال احوال معلوم کر سکے۔ تو دانیال جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی صورت ان سب باتوں کو معلوم نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ دانیال جو ہوتا ہے نا وہ سیم سے ہرگز پیچھا چھڑوانا چاہتا ہے، زوبیہ کا بھی اور اپنا بھی۔ زوبیہ کا والد جو ہوتا ہے وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے، یعنی کہ بیمار ہوتا ہے بیچارہ اور بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، تو زوبیہ کو ابھی تک اپنے والد سے ملنے کی فرصت ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ سیم سے عشق سے نکلے تو پھر ہی اس کو فرصت ملے۔ دانیال جو ہوتا ہے نا سیم کا کام تمام کر کے اپنی طرف سے گھر کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیم کا جو کام ہے نا وہ تمام کر دیا، یعنی کہ اب بہت ضرورت نہیں ہے اس کو گھسیٹنے کی، وہ آلریڈی جو ہے نا گھسیٹا جا چکا ہے، یعنی کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ بستر مرگ پر ہوتا ہے۔ زوبیہ کا جو نوکر ہوتا ہے نا اس کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے کہ زوبیہ بی بی گھر میں آئی اور پھر چلی گئی، تم کیا کرتے پھر تمہیں نہیں پتہ چلا؟ وہ کہتا بی بی جی مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ زوبیہ بی بی کیا کرتی پھر رہی اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی مجھے ان سب باتوں کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کر رہی ہے زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ کہتی کہ اچھا جی آپ کو کچھ نہیں پتہ اس بات کا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی نہیں پتہ۔ سیم جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں بیچارہ پتھروں سے اور دوسری چیزوں سے ٹکروتا کبھی ادھر پہنچتا ہے کبھی ادھر، تو اس کو ابھی تک راہ نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ اس رات کس طرف جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس راہ کو حاصل کرے اور کہاں تک جائے۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے والد کے پاس آ چکی ہوتی ہے اور اپنے والد کے گلے لگ کے اس سے رونا چاہتی ہے۔
لیکن وہ کیسے روئے، اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ تو پہلے ہی رو رو کر بیچارہ بستر مرگ پر آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اب زوبیہ کا یہاں پہ رونا نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ زوبیہ اپنا کام کرے، نہ تو وہ زوبیہ کو ایکسیپٹ کرے گا اور نہ ہی زوبیہ کے ساتھ بات کرے گا، وہ اپنی دن میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ زوبیہ کو کہہ بھی دیتا ہے کہ زوبیہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تو جو زوبیہ ہی ہوتی ہے وہ بیچاری ڈیٹ ہو کر وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ اور اس کے پاس نہ تو کوئی چارہ ہے اور نہ ہی کوئی حل ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بابا کو بنانا جو ہے نا مناسب سمجھتی ہے۔ اس کی اماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ زوبیہ تمہیں شرم ہے تھوڑی بہت بھی، اب ہی اپنے والد کا پیچھا چھوڑ دو۔ تو اس کا والد جو ہوتا ہے نا اس کی ماما کو ہلکا سا ڈانٹ دیتا ہے، تو اس کی ماما آگے سے کہتی ہے کہ اسے بھگا دو یہاں سے، ہمیں اس لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری عزت اور خاک میں ملا دیا اس نے، ٹھیک ہے، ہمارا مقام و مرتبہ خاک میں ملا دیا، اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اس کو کہو کہ یہاں سے چلی جائے، جا کے اپنا جو کام کرنا ہے کرے، ہمارے پاس نہ آئے اور نہ ہمارے پاس رہے۔ یعنی کہ زوبیہ کو مکمل طور پہ گھر سے بے دخل کرنے کی کوشش جاری ہوتی ہے۔ دوسری طرف سیم کا والد جو ہوتا ہے نا وہ سیم کی تیمارداری کے لیے آتا ہے، سیم کو ڈرپس وغیرہ لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بوتل وغیرہ لگی ہوتی ہے سیم کو، تو وہ بیچارہ وہاں پہ لیٹا ہوتا ہے، تو اس کا والد اس کا حال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے بابا میں ٹھیک ہوں، یعنی کہ اپنے والد کے گلے لگ کے رونے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو مارا، دانیال نے مارا بہت ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ان چوٹوں کی ابھی تک ازالہ تو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، لیکن رو بہت زیادہ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے نا اس کو گھر میں لے کے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا والد جو ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ زوبیہ کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے والد کو جو ہے نا لوگ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس خیال کو زوبیہ جو ہوتی ہے نا خیال تصور کرتی ہے اور اس کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو کھینچتی بھی ہے ایک مرتبہ تو زوبیہ واپس پلٹو، لیکن زوبیہ جو ہوتی ہے وہ واپس کیسے پلٹے، کیونکہ اسے تو بس اپنی پڑی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی نہ تو اسے ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی چیز کی طرف فوکس کرنا چاہتی ہے۔ تو دوسری طرف زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ زوبیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زوبیہ سمجھو۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ ہاسپٹل میں بیٹھا اپنی چوٹوں کا ازالہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیسے ازالہ ہوگا، کسی بھی صورت اس سب چوٹوں کا ازالہ نہیں ہوگا۔ ازالہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اسی طرح دانیال کو پیٹا جائے پھر اس کا ازالہ ممکن ہے، ادروائز کوئی ازالہ اس کا ممکن نہیں ہے۔ سیم جو ہوتا ہے ان سب خوابوں خیالوں کو اپنے ذہن میں دہرا رہا ہوتا ہے جو زوبیہ کے ساتھ لمحے اور پل اس میں بیتے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان سب لمحات کو یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کو دہرا بھی رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذہن نشین ہو جائیں وہ لمحے، وہ یاد اور وہ باتیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیا تھا اور اب وہ کیا ہو گیا، یعنی کہ کس حالت میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ان سب حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف دانیال اور اس کے گھر والے اور زوبیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زوبیہ دوسری طرف گھر میں بیچاری رو رہی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ سیم کو اس نے برا بھلا تو کہا ہوتا ہے لیکن اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اب اس سے کال کر کے پھر ہی اس سے منایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کال کر کے سیم کو مناؤں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کال پک نہ کرے۔ دوسری طرف روشنا کے والدین جو ہوتے ہیں نا وہ یہ فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں کہ زوبیہ کا اب کیا کریں، ٹھیک ہے۔ روشنا کا والد جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی سرمد جانے اور اس کی بیٹی جانے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں روشنا کی اماں کہتی کہ پہلے تک تو اس کو چاند کا تارا کہتے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا۔ تھوڑا دانیال بھی اس معاملے میں گرم ہوتا ہے، اس کا والد دانیال کو ڈانٹ دیتا ہے، کہتا ہے تم گرم مت ہو، میں نے تمہیں کہا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کریں گے وہ خود کریں گے، ہم اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے، نہ ہی کوئی حقدار ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ سیم جو ہوتا ہے واش روم نہا رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہاں پہ اس کا نام زوبیہ ہی لکھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عشق گہرا ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ان سب باتوں کے اوپر فوکس بھی کر رہا ہوتا ہے، ان سب باتوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا ان سب کو چلایا بھی جا سکے اور ان سب سے جو ہے نا سارا کچھ حاصل بھی کیا جا سکے۔ روشنا جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی بہن یعنی کہ زوبیہ سے صحیح طریقے کے ساتھ بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ جو ہے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو بھی معاملات ہیں یہ خود بھی سلجھائے جا سکیں۔ دوسری طرف زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ زوبیہ سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ زوبیہ کو کہتی ہے کہ جہاں تم چاہو گی تمہارا رشتہ وہاں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، میں آ گئی ہوں نا، تم ٹینشن مت لو، میں کروا کے ہی چھوڑوں گی۔
یعنی کہ زوبیہ خالہ زوبیہ تسلی دیتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے. لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی. جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔
تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ